الرحیم قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 10ویں اور 11ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اہل کتاب سے متعلق سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو بھی پہچان چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم تھے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ حالانکہ یہ خود یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ جب اہل کتاب کا مشرکین سے کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو کہا کرتے تھے ان سے کہ دیکھو ایک پیغمبر آئے گا، اس کی قیادت میں ہم تم سے لڑیں گے، تم آج ہمیں تنگ کرتے ہو، ہم سے جنگ کرتے ہو، یعنی اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ اور ابھی حادثہ محترم تلاوت فرما رہے تھے اسی چیز کی کہ یہ اہل کتاب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، یعرفونہ، اس کو اس طرح سے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، کتنے مجمع میں ہو، کتنے بڑے مجمع میں کسی شخص کی اولاد ہو وہ پہچان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محاورہ استعمال کیا۔ عرب میں یہ کہاوت اس طرح استعمال ہوتا تھا کہ وہ تو اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو۔ تو یہ پہچان چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ پر نازل ہونے والے کلام کو بھی، لیکن پھر بھی ضد پر قائم تھے۔ تو اسی حوالے سے یہ بات چل رہی ہے اہل کتاب کے رویے کے حوالے سے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کو ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ پہچان بھی چکے ہو، کیا یہ تمہارا رویہ ہے؟ تمہیں تو سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے تھا کہ تم اہل کتاب ہو، تمہاری کتابوں میں یہ سارا تذکرہ موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ صف میں بڑا واضح آپ کا نام بھی لے دیا گیا تھا۔ میں گیا وہاں پر کہ اذ قال عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لے آئے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو۔ یعنی کس طرح سے ان کو واضح کر دیا گیا تھا، کوئی الجھن باقی نہیں تھی، پھر بھی یہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی بات ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ تمہارے ہر عمل پر اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ اور یاد رہے انسان کا کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہے، ہر عمل کا نتیجہ ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اچھے عمل کا اچھا نتیجہ ہے، برے عمل کا برا نتیجہ ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ سے تو
چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے ہر عمل۔ قل یا اہل الکتاب، پھر دیکھیں کس طرح سے خطاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے؟ یعنی نہ صرف خود رکے ہوئے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں لوگوں کو، ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، من آمنا، جو ایمان لانے والے، جو اللہ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں تم انہیں بھی روک رہے ہو۔ تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی ٹیڑھی راہ چلے، جیسے تم ٹیڑھی راہ اختیار کیے ہوئے ویسے ان کے بارے میں چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم خود گواہ ہو کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، تم زیادتی کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھے۔ اب اہل ایمان کو توجہ دلائیں، ایک طرف تو اہل کتاب کو، اب ایمان لانے والوں کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو مان لیا ہے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر ان اہل کتاب میں سے، یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک گروہ کی بات اگر تم مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں پھر کافر بنائیں گے، پھر کفر کی طرف تمہیں پلٹ کر لے جائیں گے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اہل ایمان کو، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے رویے کے نہیں تھے، ایمان لانے والے بھی تھے، یعنی ان میں سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول بھی کیا، لیکن فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا کر لے جائیں۔ تو اگر تم ان کی بات مانو گے تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے، یعنی ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف وہ تمہیں لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اب دیکھیں اور انداز میں توجہ دلائی، اور تم کیسے کفر کو اختیار کر سکتے ہو، یعنی تمہارے لیے کیا گنجائش ہے کفر اختیار کرنے کی؟ اب وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللّٰہِ، جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے، یعنی اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اب تمہارے لیے کیا گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ تم ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف جاؤ؟ یہ ہے ان کی خواہش اور کوشش، پھر وہ راضی ہے تم سے۔ اور پھر دیکھیں کس طرح سے توجہ دلائی، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کا دامن گرفتار ہو جائے گا، جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا، اعتصام کا مطلب تھام لینا، پکڑ لینا، جو بھی اللہ کو تھام لے گا، اللہ کا دامن تھام لے گا، فقط ہدی الی صراط مستقیم، وہ تو صراط مستقیم کی راہ پا لے گا، کوئی شک نہیں پھر اس کے صراط مستقیم کے بارے میں جس نے اللہ کا دامن تھام لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو۔ یعنی ہم کس طرح سے ڈرتے ہیں پولیس کے تھانے دار سے، کس طرح سے ڈرتے ہیں ڈپٹی کمشنر سے، لیکن اللہ جو پوری کائنات کا حاکم ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، اس سے کیسے ڈرنا چاہیے، قدم قدم پھونک کر رکھنا چاہیے ہمیں کہ کہیں اس کے نافرمانی نہ ہو جائے، ہمیں کانپ اٹھنا چاہیے اس کے نافرمانی کے تصور سے کہ اس کی گرفت بڑی زبردست ہے اور اس کا علم بڑا وسیع ہے، ہمارے ہر نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حالت کے تم مسلم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئے تو مرتے وقت اگر تم نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا، کفر میں چلے گئے، تو وہ سارا عمل تمہارا ضائع چلا جائے گا، کوئی اجر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس لیے جب تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔
اور یہی دعا ہم پڑھتے ہیں جب نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہی چیز اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو تو موت دے ایمان کی حالت میں موت دینا۔ یہ ہماری دعا ہوتی ہے جب ہم نماز جنازہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ ایمان والو تمہیں موت ہرگز نہ آئے سوائے اس حالت کے کہ تم مسلم ہو، مرتے دم تک مسلم رہو گے تو پھر تمہارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تمہاری خطائیں بھی معاف کرے گا، کمزوریوں سے بھی درگزر کرے گا، اور تمہیں بڑے اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔